السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قابل احترام ساتھیو، سنت کا دفاع اس موضوع سے متعلق جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور اس سے پہلے بھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد نبوت ہی میں پیشین گوئی کر دی تھی، بتا دیا تھا کہ کچھ لوگ آئیں گے جو ہماری سنتوں کا انکار کریں گے، اس کو نہیں مانیں گے۔ تو آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو احادیث کو حجت نہیں مانتے ہیں، صرف کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، اور کئی سارے اعتراضات جو ہے حدیث کے اوپر کرتے ہیں۔ انہی من جملہ اعتراضات میں سے ایک اعتراض ان لوگوں کا جو احادیث کا انکار کرتے، سنت کا انکار کرتے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے یہ شریعت نہیں بن سکتی۔ شریعت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، ہم یہ مانتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ سنت یا حدیث یہ شریعت کا ماخذ نہیں ہے، یعنی ہم شریعت جو ہے دین ہم حدیث سے نہیں لے سکتے، اس لیے کہ ماخذ ہے ہی نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے اس لیے کہ اگر حدیث جو ہے شریعت کا ماخذ ہوتی تو اس کی بھی تلاوت کی جاتی جیسا کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ دلیل بھی کیسی ہے؟ باطل۔ تو ایک تو خود ہی سے ایک اصول بناتے ہیں اور اس اصول کے اوپر ایک دلیل گڑھتے ہیں، نہ اصول صحیح ہے اور نہ اس پر مبنی دلیل صحیح ہے۔ یعنی حدیث شریعت کا ماخذ نہیں ہے، کیوں بھائی نہیں ہے؟ تو جواب یہ دیتے ہیں کہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اگر شریعت کا ماخذ ہوتا اور شریعت احادیث سے لینا جائز ہوتا تو قرآن کی جیسے نماز میں تلاوت کی جاتی ہے ویسے حدیث کی بھی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ دلیل بناتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ شریعت کا ماخذ ہونے کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ اس کی نماز میں تلاوت ہو؟ کیا ہے اس کی دلیل کہ سنت جو ہے وہ ماخذ ہو، یا جو چیز شریعت کا ماخذ ہو وہ قرآن جیسا نماز میں پڑھا جائے؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ کہاں لکھا ہوا ہے ایسا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اگر قرآن ہی کو مانتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے، قرآن ہی میں کہیں یہ دکھاؤ جہاں یہ لکھا ہو کہ جو چیز نماز میں پڑھی جائے خالی اسی سے شریعت لے سکتے ہیں اور باقی چیزوں سے نہیں لے سکتے۔ اسلام خالی وہی چیز ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ نہیں ہے، لیکن کوئی دلیل نہیں ہے۔ اچھا، اب اگر قرآن ہی کو مانتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ چونکہ قرآن کی تلاوت نماز میں کی جاتی ہے یا عام حالت میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے، حدیث کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، تو جس چیز کی تلاوت کی جائے، جو پڑھا جائے، وہ شریعت کا ماخذ ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کتنے ایسے احکامات ہیں جو منسوخ ہو گئے، حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا، لیکن تلاوت اس کی ابھی کی جا رہی ہے قرآن۔ کتنی آیتیں قرآن میں ایسی ہیں کہ جن کا حکم تو منسوخ ہو چکا ہے، اب وہ حکم باقی نہیں ہے، لیکن اس کی تلاوت کی جا رہی ہے، یعنی آیت باقی ہے لیکن حکم منسوخ ہے، اس کا حکم باقی اس کا نہیں ہے۔ تو اب
ظاہر سی بات ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب تلاوت کی جا رہی ہے اس لیے اب اس پر بھی عمل کیا جائے گا، یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ تو ایسے کئی طرح کے شبہات جو ہے عمومی طور سے وہ لوگ جو قرآن و سنت کے مخالف ہیں وہ یہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور اعتراض ان کا ہے، کہتے ہیں کہ سنت کو ہم شریعت نہیں مان سکتے اس لیے کہ جو سنت کے الفاظ ہیں یعنی احادیث کے جو الفاظ ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، وہ نبی کے الفاظ نہیں ہیں، وہ نبی کے الفاظ ہیں اس بات پر ہم کو یقین نہیں ہے، ایسا کہتے ہیں۔ دلیل اس کی یہ ہے، اچھا دلیل کیا دیا جاتا ہے؟ دلیل یہ دیا جاتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی معنی کی حدیث مختلف الفاظ میں ہے، ایک صحابی اسی معنی کی حدیث کو بیان کر رہے ہیں لیکن الفاظ اس حدیث میں الگ ہیں، ایک دوسرے صحابی اسی حدیث کو بیان کر رہے ہیں اس میں الفاظ کچھ الگ ہے، معنی سب کا ایک ہی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ احادیث جو ہے یہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ نہیں ہے، صحابہ کے اپنے الفاظ ہیں، اس کو کہا جاتا ہے روایت بالمعنی۔ روایت بالمعنی کا معنی بہت آسان کے ساتھ میں سمجھو کہ مثلا میں نے آپ سے کوئی بات کہی کہ آپ یہ بات جا کر کے فلاں سے کہہ دیجئے، آپ نے پوری بات ہماری سمجھ لی، تو اس کو سامنے والے تک پہنچانے کا دو طریقہ ہے، یا تو میری بات بعینہی وہی الفاظ جا کر کے آپ بتا دیں کہ مولانا نے ہم سے ایسا 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 کہا اور کہا یہ جا کر کے آپ سے کہہ دیں، ایک طریقہ یہ ہو گیا کہ وہی الفاظ جو میں نے آپ سے کہا کہ آپ جا کر کے فلاں کو یہ بات کہہ دیجئے، تو آپ وہی بات جا کر کے سامنے والے سے کہہ دیں سیم ویسے ہی جیسے کہ میں نے کہا۔ تو یہ ہوتا ہے روایت باللفظ۔ اور دوسرا ہوتا کہ میں نے آپ کو ایک بات کہی اور آپ جا کر کے سامنے والے سے اپنے الفاظ میں، بات وہی ہے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مولانا صاحب نے جو ہے ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا اور آپ سے یہ بات، یہ میسج آپ کو پہنچائے گا۔ تو الفاظ آپ کے ہیں لیکن میسج میرا ہے، پیغام میرا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ پیغام بھی میرا ہے، الفاظ بھی میرے ہیں، نقل کرنے والے آپ ہیں۔ تو اعتراض کرنے والے عام طور سے یہ کہتے ہیں کہ الفاظ نبی کے نہیں ہیں، الفاظ صحابی کے ہیں، نبی کے الفاظ نہیں ہیں اور صحابی کے الفاظ ہیں۔ پتہ نہیں وہی بات یا وہی مفہوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہو یا کچھ اور بیان کیا ہو، صحابی نے اپنے الفاظ میں کچھ اور میسج دے دی، اس لیے ہم کو بھروسہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر روایت باللفظ ہے تو ہم مانیں گے، لیکن اگر روایت بالمعنی ہے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ بہت سارے ایسے احادیث ہیں جن کے الفاظ الگ الگ ہیں، لیکن ان کو ایسے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں؟ مثلا ایک مثال دوں، ایک ہی موضوع ہے، ایک ہی ٹاپک ہے، وہی ٹاپک میں یہاں آپ کے سامنے بولا، وہی ٹاپک کہیں اور بولا، ضروری نہیں ہے، موضوع وہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ جو الفاظ میں نے استعمال کیا ہو وہی الفاظ دوسرے جگہ پہ استعمال کروں، یہ ضروری بالکل نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر میں نے وہ بات رٹی ہوئی ہے اور مجھے یاد ہے تو بالکل، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایک ہی بات، بہت سارے ایسے خطیب آپ کو ملیں گے کہ آپ ان کی اسپیچ یہاں بھی سنیں کہیں اور سنیں، اگر موضوع ایک ہے تو الفاظ میں ذرا بھی آگے پیچھے آپ نہیں پائیں گے، سیم الفاظ جو ہے ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ چیزیں رٹی ہوئی ہوتی ہیں، وہی چیزیں ادا کرتے ہیں۔ لیکن ٹاپک ایک ہے، جگہ بدل گئی، وقت بدل گیا،
ٹاپک وہی ہے، مفہوم وہی ادا کیا جائے گا، لیکن الفاظ الگ الگ رہیں گے، الفاظ الگ الگ رہیں گے۔ نماز فرض ہے، اس تعلق سے خالی قرآن میں ایک ہی آیت ہے؟ بہت ساری آیتیں ہیں۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ کہنا کہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں، اس لیے کہ ایک ہی بات کو ایک راوی الگ الفاظ میں بیان کر رہا ہے، دوسرا راوی ایک الگ الفاظ میں بیان کر رہا ہے۔ تو الفاظ الگ ہیں، تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں چونکہ نبی کے الفاظ نہیں، اس لیے ہم کو شک ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا اور سامنے والے نے اس کو کیا سمجھ کر کے ہم تک کیا پہنچایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بات کو اگر کئی راوی بیان کر رہے ہیں، ممکن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ایک مجلس میں بیان کی ہو، پھر دوسری مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات بیان کی ہو اور الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ استعمال کیا ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب زبان تھے۔ تو صاحب زبان جو ہوتا ہے، وہ ایک آدمی جو ہے اردو زبان نہیں آتی، اب اس کو ایک اسپیچ دینا ہے تو اردو زبان کا وہ ایک اسپیچ رٹے گا اور سیم وہی بولے گا، اس کو 10 جگہ بلواؤ وہی بولے گا۔ لیکن ایک آدمی جو زبان جانتا ہے وہ رٹے گا نہیں، وہ خالی مفہوم دیکھ لے گا کہ ہم کو کیا چیز پیش کرنی ہے، الفاظ اس کے الگ رہیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے مفہوم وہی ادا کرنا ہے لیکن الفاظ الگ ہیں، دوسرے سے آپ نے بیان کیا چیزیں وہی ہیں لیکن الفاظ الگ ہیں۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ روایت بالمعنی ہو گیا۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہا، کہیں آپ سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ کی عبادت کرنا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آپ سے پوچھا گیا افضل عمل کیا، آپ نے کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کیا، تو آپ نے کہا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ اب کوئی کہے کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، تو یہ تو پورا اختلاف ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطبین جیسا رہتے تھے آپ کے، ویسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے۔ تو یہ لے کر کے کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو راوی نے بیان کیا یا حدیث جو ہم تک پہنچی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، اس لیے قابل اعتبار نہیں ہے، وہ شریعت کا ماخذ نہیں ہو سکتا، یہ بات بالکل درست اور صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہے عام طور سے احادیث میں ایک اور اعتراض کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو اس لیے نہیں مانتے کہ قرآن میں تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، لیکن احادیث میں ہم کو ٹکراؤ ملتی ہے، ایک حدیث میں کچھ بیان ہوا اور دوسرے حدیث میں کچھ بیان ہوا ہے۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشربن احدکم قائما، تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر کے پانی نہ پیے۔ پھر ہم کو یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کھڑے ہو کر کے پیشاب نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود مل رہا ہے کہ آپ نے جو ہے کسی قوم کے گھورے پر کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا۔ تو کہتے ہیں احادیث کے اندر ٹکراؤ ملتا ہے۔ تو اگر یہ اللہ کی بات ہوتی، من جانب اللہ ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی، تو دونوں باتوں میں ٹکراؤ نہیں ہوتا تھا۔ تو ہم کو ٹکراؤ جب نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ نبی کی بات نہیں ہو سکتی ہے، یہ کسی اور کی بات ہے جو نبی کی جانب منسوب کرتی ہے۔ لہذا چونکہ حدیث یہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، یا حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے، اس لیے حدیث نہیں مانا جائے گا، قرآن تو مانا جائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ دلیل یہ ہے کہ
اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، کسی اور کی بات ہوتی، تو اس میں بہت سارا اختلاف اور ٹکراؤ تم دیکھتے۔ کیسے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسے ہی ہے کہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے اس کو تجربات حاصل ہوتے ہیں ویسے ویسے اس کی سوچ بدلتی جاتی ہے۔ ایک بچہ کسی چیز کو دیکھ کر کے اس کو جو محسوس ہوتا ہے وہ بیان کرتا ہے، تھوڑا سا جب اس کو شعور حاصل ہو جائے گا اسی چیز کے بارے میں پوچھیں گے تو کچھ اور بولے گا۔ ایک عقل مند انسان جو بالغ ہو چکا ہے اس سے وہی چیز آپ پوچھو ایک الگ نظریہ وہ بیان کرے گا۔ ایک پڑھا لکھا انسان ایک الگ نظریے سے اس کو دیکھے گا۔ تو ایک ہی چیز ہے، اس کے بیان کرنے کا انداز الگ الگ ہے، سوچنے سمجھنے کے انداز الگ الگ ہیں۔ تو ایک انسان ابھی بچپنے میں کچھ اور کہہ رہا تھا، تھوڑا سا شعور اس کو حاصل ہوا کچھ اور بولتا ہے، اس سے بھی زیادہ کچھ اور بولتا ہے۔ مثلاً ایک مثال دے دوں، ابھی جو ہے بہت سارے والدین اپنے بچوں کو جب ان کے اندر کوئی بد اخلاقی دیکھتے ہیں منع کرتے ہیں، لیکن بر وقت بچے کو برا لگتا ہے، اس کو بیجا پابندی لگتی ہے، رات میں بہت دیر تک باہر نہیں رہنا ہے، ان کے ساتھ میں نہیں رہنا ہے، ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے۔ یہ چیزیں کیا لگتی ہیں؟ بظاہر پابندی لگتی ہے۔ تو ایک سوچ ہے والدین کی، والدین کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کس کو؟ تمہارے ساتھی کو، تمہارے دوستوں کو، تمہارے آنے جانے کو، اس کے اوپر نگاہ ہے، وہ اچھا بھلا سمجھ کر کے اور آپ کو نصیحت کر رہے ہیں۔ لیکن وہی چیز اس بچے کو بری لگ رہی ہے، غلط لگ رہا ہے، لیکن جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوگا یا اس مرحلے کو پہنچے گا، اس کی اپنی اولاد ہوگی، تو وہ بھی دیکھے گا ہاں یہ ہے، یہ غلط ہے۔ تو ایک چیز جو اس کو غلط لگ رہا تھا اس لیے کہ اس کے باپ اس کو منع کر رہے تھے، آج اسی چیز سے اپنے بیٹے کو منع کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کو بھی سمجھ میں آ گئی کہ میرے والد صاحب جو کچھ بول رہے تھے سب صحیح بول رہے تھے۔ تو ایک مرحلے میں اس کو غلط لگتا، دوسرے مرحلے میں اس کو وہ بات صحیح لگتی ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ قرآن اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں اختلافات ہوتے، اس لیے کہ انسان آج کچھ کہتا ہے کل کچھ اور کہتا ہے، آج ایک اس کا نظریہ ہوتا ہے کل اس کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا کلام ہے 1400 سال پہلے، یعنی پہلی وحی اور پہلا حکم جو نازل ہوا وہ حکم باقی رہا جب تک کہ قرآن کے نزول کا سلسلہ باقی رہا، کوئی تناقض نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ حالات کے اعتبار سے، انسانوں کے طاقت کے اعتبار سے، ان کے فہم کے اعتبار سے کچھ احکام میں تبدیلیاں ہوتی رہیں، اس لیے کہ شروع میں اگر کسی چیز سے روک دیا جائے تو تھوڑا مشکل ہو جاتا تھا، جیسے کہ شراب کی حرمت بتدریج ہوئی، ایک بارگی نہیں کہہ دیا گیا کہ شراب حرام ہے۔ ایسا اگر ہو جاتا تھا تو بہت مشکل ہو جاتا تھا لوگوں کے لیے شراب کا چھوڑنا، اس لیے کہ نہ صرف پیا جاتا تھا، اس کی تجارت کی جاتی تھی اور باقاعدہ جو ہے اس کا بزنس ہوتا تھا بہت بڑا۔ تو اچانک نہیں، بتدریج اس کو روکا گیا، لیکن روکا ضرور گیا۔ شراب پہلے بھی حلال نہیں تھا اور آخر میں بھی وہ حلال نہیں رہا، بدکاری پہلے بھی حرام تھی اور وہ آخر تک حرام رہی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ کا کلام ہوتا ہے، من جانب اللہ ہوتا ہے، تو اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن جب تبدیلی ہو، ٹکراؤ ہو، تو اس کا مطلب یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، جو کہتے ہیں سب اللہ کی بات ہوا کرتی ہے۔ تو چونکہ احادیث میں ٹکراؤ ہم کو دکھائی دے رہا ہے، کبھی کبھی کوئی حدیث کسی آیت سے ٹکراتی ہے، کوئی آیت کسی حدیث سے ٹکراتی ہے، یا حدیث سے ٹکراتی ہے، تو پھر کیسے ہم مان لیں کہ یہ من جانب اللہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی بھی
قرآن کی کوئی آیت حدیث سے نہیں ٹکرا سکتی ہے. حدیث کوئی بھی کبھی بھی قرآن کے کسی آیت سے نہیں ٹکرا سکتی ہے، نہ ہی ایک حدیث دوسرے حدیث سے ٹکرا سکتی ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. ٹکراؤ کیوں نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ ہم سمجھ نہیں رہے ہیں. حدیث کا جو مفہوم ہے اور جس آیت میں ہم کو ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، ہم دونوں کے مفہوم کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. ایک کو سمجھ رہے ہیں، دوسرے کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اس سے ہم کو بظاہر کیا دکھ رہا ہے؟ ٹکراؤ دکھ رہا ہے. اب جیسے ہم ایک مثال دے دیں، اللہ کے نبی علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے سے منع کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اب ہم کو لگ رہا ہے کہ ایسا کیسے، ایک جگہ کرنے کا حکم ایک جگہ نہ کرنے کا حکم، اب کنفیوژن ہو گیا، کریں نہ کریں. تو اب یہ ٹکراؤ ہے، چھوڑ دو اس کو، اپنے اعتبار سے جو سمجھ میں آئے اس کو کرو اور اس کو چھوڑو. یہ حدیث نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں کہا جا رہا ہے کچھ اور کیا جا رہا ہے کچھ. ایک راوی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی نے ایسا کیا، ایک راوی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا. اب کرنا کیا چاہیے؟ لہذا بہت کنفیوژن ہے، اس لیے چھوڑ دیا جائے، اس کو عمل کے قابل نہیں. لیکن جب یہی احادیث اہل علم کے سامنے پہنچتی ہے تو اہل علم کہتے ہیں کہ عام حالت میں شریعت نے روکا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے پیشاب مت کرو، لیکن جب کبھی آپ کے ساتھ مجبوری ہو کہ آپ بیٹھ نہیں سکتے یا جگہ ایسا ہے کہ وہاں بیٹھنا ممکن ہی نہیں ہے، یا آپ کے پیروں میں تکلیف ہے، آپ کے کپڑے اتنے ٹائٹ ہیں کہ آپ بیٹھ کر کے پیشاب نہیں کر سکتے ہیں، تو یہاں مجبوری اور عذر کا معاملہ آ گیا، تو ایسے وقت میں آپ کھڑے ہو کر کے پیشاب کر سکتے ہیں. ٹکراؤ کہاں ہے؟ ایک عام حالت بیان کی گئی کہ عام حالت میں درست نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرو، اور دوسرا مجبوری کی حالت کو بتایا گیا کہ بحالت مجبوری اور اضطرار کے آپ کے لیے ایسا کرنا جائز ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں، یہ رخصت ہے آپ کے لیے. تو اب کوئی کہے کہ یہ ٹکراؤ ہے اس لیے اس کو نہیں مانیں گے، یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. اسی لیے محمد بن اسحاق بن خزیمہ رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات صحیح طریقے سے ثابت ہو اور اس میں ٹکراؤ. ایک بڑے عالم ہیں، بڑے محدث ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں ہے اسی روایت کہ ایک چیز ثابت ہو جائے کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور دوسری بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دونوں صحیح ہیں اور دونوں ٹکرا رہی ہیں، تو میں نے دیکھا ہی نہیں. کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ایسا کوئی چیز ہو تو میرے پاس لے کر کے آؤ اور میں بتاتا ہوں کہ ٹکراؤ اس میں ہے کہ نہیں ہے. لہذا یہ کہنا کہ قرآن اور احادیث میں ٹکراؤ ہے یا احادیث اور احادیث میں ٹکراؤ ہے اس لیے احادیث کو رد کر دیا جائے گا، قابل قبول نہیں ہے، یہ بات بالکل کہنا درست نہیں ہے. اس لیے کہ واقعی اگر وہ حدیث ہے تو اس میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، اللہ اس کے رسول کے باتوں میں تضاد نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ تضاد ہے، اہل علم سے آپ رجوع کیجئے، آپ کو بتائیں گے کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں مفہوم اس کا وہ نہیں ہے، مفہوم اور کچھ ہے، تو معاملہ حل ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو حق سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. السلام علیکم.